وہ حکمران جنہیں راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، سلطان محمود غزنوی رات کو لیٹا ہے، نیند نہیں آئی، بڑی کوشش کی، کبھی اس طرف کروٹیں بدلتا ہے، کبھی اس طرف کروٹیں بدلتا ہے، نیند نہیں آ رہی۔ سپاہی آ گئے، ذرا دیکھو، مجھے لگتا ہے کسی کو ظلم ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ پریشان حال ہے، میری حکومت کے اندر کوئی مسئلہ ہے، چیک کرو کون اس وقت ٹینشن میں ہے، کس پر ظلم ہوا ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی، ذرا چیک کرے۔ سلطان محمود غزنوی کو نیند نہیں آ رہی، کیونکہ ایسے لگتا ہے جیسے میرے ملک میں کسی پر ظلم ہوا ہے۔ وزیروں نے، مشیروں نے حرکت میں آگے دیکھا، سلطان کوئی مسئلہ نہیں، ہر کوئی آرام سے ہے، سکون سے ہے، امن ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، آپ آرام فرمائے۔ سلطان پھر اپنے بستر پر لیٹتا ہے، کبھی کروٹیں ادھر بدلتا ہے، کبھی ادھر بدلتا ہے، مگر نیند نہیں آتی۔ یہ ہے ایمان، مسلمانوں سے محبت، مرنے کا خوف، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف کہ میں اللہ کے سامنے پیش آؤں گا، اللہ پوچھے گا میں نے تجھے اقتدار دیا تھا، تجھے مال دیا تھا، تجھے طاقت پر دولت دی تھی، بتا تو مسلمانوں کے لیے کیا کر کے آیا ہے۔ اٹھا، بھیس بدلا، نکل پڑا، ایک بازار گھوما، دوسری گلی گھومی، تیسری گلی گھومی، ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، اللہ سلطان تو اپنے مشیروں کے ساتھ، اپنے وزیروں کے ساتھ عیاشی کرتا ہے، آرام سے سوتا ہے، اور ہم مظلوم ہیں، ہم پر ظلم کیا جاتا ہے۔ پہنچ گئے، ہاں بھائی میں محمود ہوں، کس نے تجھ پر زیادتی کی، کس نے ظلم کیا، بتا مجھے، میں تیرا بدلا لوں۔ چوک گیا بندہ، چوک گیا، محمود خود چل کے آیا ہے، کہتا ہے کہ مجھے تیرے خاص میں سے بندے آتا ہے، ایک بندہ آتا ہے میرے گھر میں، میری بیوی پر ظلم کرتا ہے اور میں کچھ نہیں کر پاتا۔ کہا اب کہاں آئے گا؟ اب تو چلا گیا۔ جب کل آئے گا تو فوراً میرے دربار میں آ کے مجھے اطلاع دینا، فوراً آ کر میرے دربار میں مجھے اطلاع دینا۔ اس بندے کو اپنے پہرے داروں کو دکھا دیا کہ جب یہ بندہ میرے پاس آئے تو اسے روکنا نہیں، سیدھا میرے پاس لے آنا، چاہے میں نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہوں، چاہے میں نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہوں، تو اسے سیدھا لے آنا۔ اگلے دن جب محمود غزنوی بیٹھے ہیں تلوار کو تیار کر کے، وہ بندہ دوڑتا ہوا آیا، سلطان وہ بندہ میرے گھر پہنچ گیا، میری بیوی پر ظلم کر رہا ہے۔ محمود نکلا تلوار لے کے، اس کے گھر پہنچا، جاتے ہی کیا کہا، چراغ گل کر دو۔ چراغ کو بجھا دیا، تلوار نکلی، ایک ہی بار سے گردن اڑا کے وہ پھینکی، کہا چراغ جلاؤ۔ چراغ جلایا، اس کا چہرہ دیکھا، فوراً سجدہ کیا، سجدے کے کرتے ہی بیٹھا، کہا کچھ کھانے کے لیے ہے، کھانا لاؤ۔ اللہ کا سلطان، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا کھانا کہاں، آپ کہاں؟ کہا تم لاؤ جیسا بھی کھانا ہے۔ کچھ روٹی تھی، لا کے سامنے رکھی، سلطان نے جلدی کھانا کھایا اور بلا تکلف اس کھانے کو نوٹ کروایا۔ بندہ بڑا حیران ہوا، کہا سلطان یہ کیا ماجرا ہے، تم آئے ہو اس بندے کو قتل کیا ہے، چراغ گل کیا، پھر چراغ کو جلایا، پھر کھانا کھایا، پھر سجدہ کیا، یہ کیا ہے؟ سلطان کہتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میری حکومت کے اندر کس کو ضرورت ہوئی کہ کسی پر ظلم کرے، مجھے لگتا تھا کہیں میرے بیٹوں میں سے کوئی نہ ہو۔ اللہ، مجھے یہ تھا کہ میرے بیٹوں میں سے نہ ہو، یہ جلت میرے اپنوں میں سے کسی کو ہو سکتی ہے۔ میں نے چراغ اس لیے گل کروایا کہ کہیں میرے دل میں رحم نہ آ جائے، کیونکہ میرا بیٹا ہے اسے میں قتل کرتے وقت میرے دل میں رحم نہ آ جائے۔ میں نے ذبح کرنے کے بعد جب چراغ جلوایا، دیکھا وہ میرے نسل میں سے نہیں تھا، میرا بیٹا نہیں تھا، میں نے سجدہ شکر کیا۔ جب میں نے کھانا
تجھ سے مانگا تو میں نے اس وقت سے قسم اٹھائی تھی کہ جب تک میں تجھے انصاف نہ دلوا لوں اللہ کی قسم میں کھانے کا ایک نوالا بھی نہیں دوں گا. میں نے پہلے تجھے انصاف دلوایا تو مجھے بھوک بہت لگی تھی، اس لیے میں نے کہا. یہ ہے حکمران، اور اس وقت مسلمانوں کی عزت لٹی رہے، بچے ذبح ہوتے رہے. اگر ذرا تصور کی زندگی میں جا کے دیکھیے، اگر اتنا بھی عمر کا بچہ میرا بچہ ہو، اگر 6 مہینے کا، 3 مہینے کا، 1 سال کا، 2 سال کا، 5 سال کے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہماری سروں پر جو تک نہیں رینگتی. ہم انہیں کے پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں، ہم انہیں کی بولنے بڑے شوق سے پیتے ہیں، انہیں کی صابن استعمال کرتے ہیں، انہیں کے ٹوم پیسٹ استعمال کرتے ہیں. ہر چیز میں منافع انہیں جاتا ہے. کیا ہے کہ یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے. کیونکہ ہم ایک امت نہیں بن رہے، کیونکہ وہ فلسطینی ہے، ہم پاکستانی ہیں، وہ بنگالی ہے، وہ ہندوستانی ہے، ہم مسلمان نہیں رہے. کیونکہ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہوتا ہے، مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہوتا ہے. اگر ہم ایک جسم کی مانند ہوتے، بچہ اس کا کرتا، تکلیف مجھے ہوتی.